الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن علقمہ ابن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال كندي هي أرضي وفي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على ماله ليأكله ظلما لا يلقين الله وهو عنه مورد رواہ مسلم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت علقمہ ابن وائل سے، وہ اپنے والد سے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حضر موت کا اور ایک شخص کندہ کا حاضر ہوا۔ حضرمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، جبرن قبضہ۔ پھر کندی بولا، وہ زمین میری ہے اور میرے قبضے میں ہے، اس میں اس شخص کا کوئی حق نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرمی سے فرمایا، کیا تیرے پاس گواہ ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، تو تجھے اس کی قسم ماننا پڑے گی۔ وہ بولا، یا رسول اللہ، یہ شخص فاسق ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ کس چیز پر قسم کھائے اور کس چیز سے یہ احتیاط نہیں کرتا، کس چیز پر قسم کھائے اور کسی چیز سے یہ احتیاط نہیں کرتا۔ فرمایا، تیرے لیے اس کی طرف سے اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ دوسرا قسم کھانے اٹھا تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ پھرا کہ اگر اس نے اس کے مال کی قسم کھا لی تاکہ اسے ظلماً کھا لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے غیر متوجہ ہوگا۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو علقمہ نامی ہیں، یہ تابعی ہیں، کوفی ہیں، حضرمی ہیں۔ ان کے والد وائل بن حجر صحابی ہیں۔ علقمہ کو ابن حبان نے سقہ فرمایا ہے۔ جو حضر موت ہے، یہ یمن کا ایک مشہور شہر ہے۔ کندہ یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ یعنی حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ حضرمی نے کندی پر غصب کا دعویٰ کیا، زمین کے غصب کا، اور کندی نے جواب
دعویٰ کیا، یعنی اس کا جواب دیا، اور کندی نے جواب دعویٰ میں اپنے کو اس زمین کا مالک اور قابض ثابت کیا۔ ثابت سے مراد اس کہا کہ میں اس کا مالک بھی ہوں اور میں نے قبضہ نہیں کیا، میں اس پہ رہ رہا ہوں، یہ زمین میری ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں جو قابض ہے، جو کندی قابض ہے نا، وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، چونکہ اس پہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لی ہے، اس زمین نے دعویٰ کیا ہے۔ جو غیر قابض ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے، حالانکہ زمین اس کی تھی، اس نے دعویٰ کیا کہ زمین میری ہے، لیکن وہ مدعی ہوگا، حالانکہ مالک وہ تھا، جیسا کہ مفہوم سے ظاہر ہے۔ تو کندی جو ہے قبضہ کیے ہوئے تھا غاصبانہ، تو مراد یہ ہوئی کہ جس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ مدعی بن گیا، اور جس کا قبضہ نہیں ہے اور جو مالک ہے وہ مدعا علیہ بن گیا، دعویٰ کیا نبی یہ زمین میری ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہزمی سے پھر گواہ طلب فرمائے نا، چونکہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے گا، اور کندی مدعا علیہ ہے، اس پہ دعویٰ کیا گیا ہے، اس پر قسم عائد ہوتی ہے۔ یہ ہم حدیثیں پڑھ چکے ہیں کہ مدعی کے لیے گواہ ہے، اور مدعا علیہ جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے اس کے لیے قسم ہوتی ہے، اس پہ پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس مدعی نے مدعا علیہ پر جھوٹ یا فسق کا الزام لگایا ہے وہ قسم کے لیے معتبر ہے، گواہی کے لیے نہیں، قسم کے لیے معتبر ہے، مگر گواہی میں تقوی چاہیے، تقوی کی پابندی ہے گواہ کے لیے، لیکن قسم کے لیے تقوی نہیں ہے۔ قسم خود بذات خود ایک گواہی ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَشَهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ، کہ اپنے مسلمانوں میں سے 2 عادل گواہ بنا لو، یہ گواہ کے لیے ضروری ہے۔ قسم میں یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ عادل بھی ہو، چاہے گناہ گار ہو، جیسا بھی ہے، قسم پہ اس کے اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ جو گواہی ہے الزام کے لیے ہوتی ہے، الزام پہلے لگایا جائے پھر گواہ پیش کیا جی میں سچا ہوں۔ اس سے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ گواہی الزام کے لیے ہوتی ہے، اور قسم جو ہے اس الزام کو رفع یا دفع کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے قسم اور چیز ہے، گواہی اور چیز ہے، یعنی الزام میں اور دفع میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک نے الزام لگایا، گواہ پیش نہیں کر سکے، اس کے بعد جس پر الزام لگایا گیا وہ قسم اٹھا لے گا نہیں جی یہ جھوٹا ہے، اس کی قسم جو ہے معتبر ہوگی، چاہے وہ خود ہی جھوٹا کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح جو کافر ہے پھر قسم کے ذریعے اپنے سے مدعی کا دعویٰ دفع کر سکتا ہے، یعنی اگر مسلمان ہے یا کافر ہے، اس نے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں تو اس پہ دعویٰ کیا گیا ہے بھئی اس نے یہ کام کیا، میرا قبضہ کر لیا یا کچھ جو بھی مال کھا گیا ہے، تو وہ قسم جو ہے اٹھا کے تو اس کو بچ سکتا ہے۔ حالانکہ کفر سے بڑا تو گناہ کوئی نہیں ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ معلوم ہوا کہ یعنی قسم کھانے کو وہ جو شخص موڑا، یعنی یہ نہیں کہ واپس جانے کے لیے تیار ہوگا یا عدالت سے چلا گیا آپ کی بارگاہ سے، نہیں، قسم کھانے کو موڑا، اس کے لیے تیار ہوا، عدالت سے واپسی مراد نہیں ہے، اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نہ کرے گا جس نے جھوٹی قسم سے کسی کا مال ظلم سے کھایا۔ اس حدیث سے عزیزان گرامی قدر ہمیں چند فائدے بھی معلوم ہوئے، حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جو قابض ہے بمقابلہ غیر قابض چیز کا مستحق ہے، یعنی جس کا قبضہ ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے کلیئرنس لی جائے بنسبت اس کے جو مالک تو ہے لیکن قابض نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اگر مدعا علیہ اقرار نہ کرے تو اس پر پھر قسم کھانا لازم ہے کہ وہ قسم کھائے، اگر قسم سے انکار کرے تو فیصلہ جو ہے مدعی کی حق میں ہو جائے گا، اور اس کا جو قبضہ ہے وہاں سے اس کو جو بھی جرم ہے اس کے ہٹا دیا جائے گا۔ تیسری یہ کہ مدعی کے گواہ مدعا علیہ کی قسم پر مقدم ہے، یعنی مدعی کے گواہ جو ہے جس نے دعویٰ کیا ہے یہ چیز میری ہے، اس کے جو گواہ ہے مدعا علیہ کی قسم پر حاوی ہیں، کیونکہ پہلے وہ گواہ جب پیش کرے گا تو اس کی بات سنی جائے گی۔
مقدم ہے گواہ. ہاں اگر گواہ نہ ہوں پھر اس مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی تو پھر وہ ظاہری بات ہے حاوی ہو جائے گا. چوتھے یہ کہ دوران مقدمہ میں ایک فریق دوسرے کو فاسق فاجر وغیرہ ایسے الزامات دے سکتا ہے، انہیں برداشت کرنا پڑیں گے. جیسا کہ اس حدیث پاک میں آیا جی یہ تو ہر چیز پر قسم کھا لیتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، یہ فاسق ہے. ایک صحابہ نے دوسری صحابی پہ یہ الزام لگایا. تو مراد یہ کہ مقدمات میں ایسا ہونا ضروری ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، انسان دل آزاری نہ کرے کیونکہ مقدمہ چھل پڑا ہے، اب فیصلہ ہوگا. حاکم جو ہے وہ فسق کا ثبوت نہیں مانگے گا. اگر کوئی عدالت میں یہ الزام دوسرے پہ لگاتا ہے یہ فاسق ہے، فاجر ہے، جھوٹا ہے یا جیسا بھی ہے، تو اس کے لیے گواہ نہیں مانگے گا کہ بھی ثابت کرو کہ یہ فاسق ہے یا جھوٹا ہے. ہاں البتہ اگر مدعا علیہ کے گواہ ہیں وہ اس کو کہا جائے گا گواہ پیش کرو. تو اگر گواہ کو فاسق کہے مدعا علیہ کہ کس کے گواہ ہی فاسق ہیں تو حاکم ان کی عدالت میں گواہوں کی تحقیق کرے گا، پھر ان کی گواہی کو قبول کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مقدمات سے بھی نجات عطا فرمائے اور ان سے بچائے، کیونکہ مقدمات بھی بڑی بری چیز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم